کیا وہ اسی لیے شہید کروایا تھا کہ ان کے نام کا محرم بنایا جائے، ان کے نام کے حلقیاں بجایا جائے، ان کے نام کے شربتیں بانٹی جائے، ان کے نام کے رنگ برنگ کے کپڑے پہنے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے نبی کے دیوانوں، میرے پیارے حسین کے پروانوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک چھوٹی سی حدیث رسول پیش کی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کے سردار اگر کوئی ہوں گے تو وہ حسن و حسین ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما. میرے پیارے دینی بھائیوں، آج ہم نے محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں تاریخ کے دن امام حسین کے ساتھ میں محبت کا معاملہ کر رہے ہیں یا بغاوت کا معاملہ کر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں عشق کر رہے ہیں یا ان سے نفرت کر رہے ہیں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ جس امام حسین نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا جیسے میدان میں اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ میں شہید کروایا، کیا وہ اسی لیے شہید کروایا تھا کہ ان کے نام کا محرم بنایا جائے، ان کے نام کے حلقیاں بجایا جائے، ان کے نام کے شربتیں بانٹی جائے، ان کے نام کے رنگ برنگ کے کپڑے پہنے جائیں، ان کے نام کے نہ جانے کتنے نمونے کے ڈی جے بجایا جائے، خرافات کیا جائے، رسومات کیا جائے؟ کیا اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی؟ میرے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا قرآن کو سامنے رکھو، نبی علیہ السلام کے حدیث کو سامنے رکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس امام حسین نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربل جیسے میدان میں اپنے سارے لوگوں کو قربان کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ نانا کے دین کے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے تو اصل دین ہے، جان اصل نہیں ہے، قربانی اصل ہے، خاندان اصل نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہادت دے کر کے ہمیں اور آپ کو ثبوت پیش کیا ہے. نہ ناسی کی ضرورت ہے، نہ نیاسی کی ضرورت ہے، نہ ناسی کی ضرورت ہے، نہ نیاسی کی ضرورت ہے، سامان مردان غازی کی ضرورت ہے. اب بھی ندا آتی ہے کربلا کے سرے سرے سے، اب بھی ندا آتی ہے کربلا کے سرے سرے سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، 10ویں محرم الحرام کے دن ہم نمازوں کو چھوڑ کر ان محرم بنانے والوں کے پیچھے گھومتے ہیں اور حوالے میں کودتے ہیں اور انگارے ہاتھ میں لے کر اچھالتے ہیں اور نہ جانے کتنے نمونے کی بدعات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں یہ تکلیف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح کو پہنچتی ہے. اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے ان کے روح کو سکون پہنچانا ہے یا تکلیف پہنچانا ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے.
मुहर्रम इसलिए नहीं आया था कि मातम हुसैनी बनाया जाए, मुहर्रम इसलिए नहीं आया था कि तुम्हारे दरमियान बिदात को जारी किया जाए, मुहर्रम इसलिए नहीं आया था कि तुम्हारे दरमियान में रसूमात खुरफात को आयद कर दिया जाए। न मंदिर में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इमाम हुसैन ने तलवार के छाव में जिहाद जैसे अमल को अपनाते हुए नमाज जैसे अमल को छोड़ा नहीं। और आज हम उनके आशिक, आज हम उनके ऊपर मर मिटने वाले लोग नमाजों को छोड़ रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं। मस्जिद की तरफ आने के बजाय मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, हम जुलूस में जा रहे हैं। क्या ये जुलूस अहम है? क्या अल्लाह का दीन अहम है? क्या जुलूस अहम है? हुसैन के नाना का दीन अहम है? यह फैसला तुम्हें और हमें करना है। मेरे दीनी भाइयों, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे दीनी भाइयों, मैं तो आपको यही मशवरा दे सकता हूं कि आप उस दिन उनके नाम का इसाले सवाब करें, उनके नाम पर कुरान खानी करें, उनके नाम पर गरीबों में कपड़े तकसीम करें, ताकि ये सवाब उनके रूह को पहुंचे और कल क़यामत के दिन बड़ी आसानी के साथ हमें और आप हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात कर सकते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।